Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورتوں کے اعتکاف کے لیے کن شرائط کا ہونا یہ ضروری ہے؟ عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نیت کیسے کریں گی؟ یہ مکمل ڈیٹیل اور اس کے ساتھ ساتھ چند ضروری مسائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں مصنون اعتکاف کی نیت رکھتی ہے۔ ایسی تمام خواتین کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر جو مسائل شیئر کر رہے ہیں انہیں بڑے دھیان کے ساتھ سمجھیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جاننی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں مصنون اعتکاف کی فضیلت اور برکت کیا ہے، اس پر کتنی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس حوالے سے کتب و حدیث میں کئی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو آخری عشرے میں مصنون اعتکاف کرے گا تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے طفیل اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ اجر و ثواب اور فضیلت و برکت صرف مرد حضرات کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی خواتین بھی رمضان کے آخری عشرے میں مصنون اعتکاف بیٹھتی ہیں تو اسے بھی یہ فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ ہے مختصر اور جامع فضیلت و برکت اور اجر و ثواب مصنون اعتکاف کے کرنے کا۔ اب یہ سمجھیے کہ عورت کے لیے مصنون اعتکاف کرتے وقت ان شرائط کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے، یعنی شادی شدہ عورت اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت ضرور مانگے۔ اگر اس کا شوہر اس کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر تو وہ مصنون اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر مصنون اعتکاف کیا ہوا تھا اور اس میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا تو روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو خواتین اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ اس بات کا ضروری دھیان رکھیں کہ کہیں ان کے مخصوص ایام کی ڈیٹ یا آخری عشرے کے دوران تو نہیں آ رہی۔ اگر ان کی جو مخصوص ایام ہے وہ اس آخری عشرے میں شروع ہونے والے ہیں تو پھر ایسی عورتوں کے لیے کہ وہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اگر اس دوران ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور جب روزہ ٹوٹے گا تو محلہ لا اعتکاف بھی جاتا رہے گا۔ اس صورت میں پھر بعد میں ان کے لیے اعتکاف کی قضا کرنا واجب ہوگی۔ اس لیے اس بات پر خوب غور کر لیا جائے کہ کہیں اس آخری عشرے میں ان کے ایام مخصوصہ کی ڈیٹ تو شروع نہیں ہو رہی۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے بالغ ہونا یا پھر شادی شدہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نابالغ یا پھر غیر شادی شدہ یعنی کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ تو یہ تصورات درست نہیں ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ جو کنواری لڑکیاں ہیں وہ بھی اگر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی مسجد کیا ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ گھر کے جس حصے میں آپ نماز پڑھتی ہیں، یعنی کہ نماز کے پڑھنے کے لیے جو کمرہ آپ نے مخصوص کر رکھا ہے وہی آپ کے لیے بیت مسجد ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس نے گھر میں کوئی جگہ نماز یا عبادت کے لیے متعین نہیں کر رکھی، کبھی کہیں تو کبھی کہیں کسی کمرے میں نماز پڑھتی ہیں تو کبھی کسی اور کمرے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اب وہ کسی ایک جگہ کا تعین کریں، ایک جگہ کو خاص کر لیں۔ میری گھر کی مسجد ہے، میں یہاں پر نماز ادا کیا کروں گی، وہ اپنی اس جگہ کا تعین کر کے اعتکاف کی نیت کر کے پھر بیٹھ جائے، اب اس کی بیت مسجد ہو جائے گی۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ گھر میں کس جگہ پر عورتوں کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب یہ سمجھیے کہ عورتیں اعتکاف کے دوران کیا کام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس حوالے سے کافی ساری خواتین سوال کرتی ہیں، کیا ہم اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، یعنی کہ کھانا بنا سکتی ہے، کپڑے واش کر سکتی ہے، یا پھر گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے اعتکاف کی حالت میں آپ کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں۔ اگر آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی
بیت مسجد یعنی کہ جو جگہ اعتکاف کے لیے متعین کی ہے اس جگہ سے اگر آپ بھول کر بھی باہر نکلی ہے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو واش روم بھی یوز کرنا ہے، وضو کے لیے بھی جانا ہے، یا پھر غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو یہ چیزیں شرعی عذر ہے، ان حالتوں میں آپ باہر نکل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے یا پھر کپڑے واش کرنے کے لیے نکلنا یہ شرعی عذر نہیں ہے، اس سے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی کام کاج ایسے ہیں جو آپ اپنی بیت مسجد میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں، مثلا سبزی بنانا یا افطاری کے لیے فروٹ وغیرہ بنانا، یہ کام آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتی ہیں، تو ایسی بیٹھ کر کے اسی طرح اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو حالت اعتکاف میں اور پھر وہ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ افطاری کرنے کے لیے یا سحری کرنے کے لیے دوسری جگہ پر جاتی ہے، یعنی کہ افطاری کرنے کے لیے دسترخوان کسی دوسرے کمرے میں لگا ہوا ہے، اب اگر وہ اٹھ کر کسی جگہ پر چلی گئی تو اس کے لیے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کرنے والی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے متعین کردہ جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ اگر وہ فیملی ممبر اس کے اعتکاف والی جگہ پر اگر سحری افطاری کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے، اسی طرح سے اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ سمجھیے اعتکاف کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ بیت مسجد میں داخل ہو، وہاں پر جا کر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو بس یہی نیت کافی ہے، لہٰذا دل کا ارادہ ہی اصل نیت ہے۔ دل میں اتنا ارادہ کر لیا، دل میں اتنا کہہ لیا تو میں آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو یہ نیت ہے کہ اس طریقے سے نیت کر کے آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ جب آپ اپنی اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ گئی تو اب آپ کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں، باہر جاتی ہیں، کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند ایک ضروری مسائل اعتکاف کے حوالے سے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ تو ثواب کی نیت سے آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.